بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلام بھائیو، آپ کے یہاں میلاد شریف کے پروگرام مسلسل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان محافل کو ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ لیکن ایک بات بڑی ذرا توجہ سے سنیے گا، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ایک بندہ شادی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ مکان بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ مسجد بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ یار یہ میلاد شریف منانے کا کیا مقصد ہے؟ آج میں نے صرف اتنا ہی بیان کرنا ہے، میلاد شریف منانے کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ کو میلاد شریف منانے کا مقصد پتہ چل جائے گا تو یہاں سے جب اٹھ کر جاؤ گے گریبان میں جھانک کر دیکھو گے میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ میری باتیں آپ کو ہو سکتا ہے کڑوی لگیں۔ ہم نے میلاد شریف کا مقصد پتہ کیا بنایا؟ آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھے لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ کیا مفتی صاحب کی بلا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ آئیے آج میں مختصر وقت میں آپ کو محفل میلاد کا مقصد بیان کروں گا۔ آخر یار اتنے دنوں سے جب میلاد شریف منا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد بیان کرنے سے پہلے میں ایک مثال دے دوں، آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ کی مسجد کے باہر سڑک ہے، یہاں پر ایک پولیس والا سادہ کپڑوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، کسی گاڑی والے سے کہتا ہے اوے اوے گڈی پاسے کر لو گے؟ وہی پولیس والا گھر جاتا ہے، وردی پہنتا ہے، بیج لگاتا ہے، پھر سڑک پہ آ کے کھڑے ہو کے کہتا نہیں، خالی اشارہ کرتا ہے۔ بندہ کہنا شاہ جی انہیں کے پاسے کر لینا۔ میں یہ سوال کروں گا، بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ یہی کہیں گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، ساڑھے منگر آئیے تو کہا ماننا مشکل ہو گیا۔ جب وہ وردی پہن کے آیا ہمیں پتہ چلا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے، اس کے مقام کا پتہ چلا، منصب کا پتہ چلا، اس کے اختیارات کا پتہ چلا، اس کے مقام کا پتہ چلا، تو کہا ماننا آسان ہو گیا۔ تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ تو اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا ہے،
اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، ان کی انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یار ایک یہودی حاضر ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو سامنے درخت لگے ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو ان کو بلاؤ، وہ آ جائیں، میں سمجھوں گا آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا صرف تو درختوں کو جا کر اتنا کہہ دو اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائے؟ کہنے لگا جی میں جا کر کہوں اور وہ آ جائیں پھر تو بڑی بات ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر پیغام دے دو۔ حدیث پاک میں نے جیسے یہودی نے جا کر درختوں سے کہا، یار درختوں کو وجد آ گیا، ہمارے نبی نے ہمیں یاد کر لیا ہے۔ زمین کو چیرتے ہوئے آئے، سرکار کے قدموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ واپس جا کر لگ گئے، یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں، جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو بکری بھی دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے ارے پتھر بھی بولنے لگ پڑتے ہیں۔ اچھا جو کچھ میں نے کہا بلکہ ایک اور بھی اضافہ کر دوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی شان ہے، اتنی شان ہے کہ ہم دعا مانگیں قبول ہو یا نہ ہو اور سرکار دعا بھی نہ مانگیں، دعا بھی نہ مانگیں، صرف نماز کی حالت میں اپنا رخ انور آسمان کی طرف کر لیں تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے میرے محبوب تو جدھر منہ کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیا جائے گا۔ اچھا میں نے جو کچھ کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ اونچی بولو ذرا، تو پھر میرا ساتھ دو گے تھوڑا سا؟ میں جو کہوں گا تو آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہیں کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے، ان کا کہا سورج بھی، ان کا کہا چاند بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی۔ کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، جانور مان رہا ہے، ہم انسان ہو کر امتی ہو کر نبی کا کہا نہیں مان رہے یار؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کہنا جی آنکھی نہیں کھل دی، اور ڈاکٹر کہے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر، وہ گراؤنڈ میں پہنچا ہوا ہے، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ، نبی کے کہے سے آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ آج فجر میں چلے جو مسجدیں ویران اور پارکیں بھری ہوئی، ابھی میرے آنے سے پہلے جو بیان ہو رہا تھا عورتوں کے اوپر، میں آپ کے یہاں گوجرا کی پوزیشن تو نہیں جانتا، لیکن ہمارے لاہور کے اندر
جناح گارڈن ہے، حضرت صاحب فجر میں وہاں چلے جاؤ، سورج نکلنے سے پہلے عورتیں مرد اتنے وہاں رش لگا ہوا، حضرت صاحب گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کو پکڑا، میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر سمجھ لو، یہ دل ہے نا، دل یہ خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، دماغ تک اوپر پہنچانا مشکل ہے۔ اور جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے بندے کو الٹا کرتے ہو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیں؟ ہاں میں کہا ضرور دس۔ کہتا ہے انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک دفعہ دماغ کو تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دیکھو یار میں غلط بیان نہیں کروں، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں انشاءاللہ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہے تو یار پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ لو اب غور سے سننا، میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت چھوڑ دو، حضرت جی آپ بڑا گوشت چھوڑ دو، تسی جی نمک کھانا چھاڑ دیو، تسی مٹھا کھانا چھاڑ دیو۔ مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار، ایک بار پھر اونچی آواز سے۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یہاں ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ایک ہمارا دوست تھا، وہ حضرت جی مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑا، میں کہا یار وہ نہیں کھاندہ ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ کس نے منع کر دیا؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تو۔ کہتا ہے نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا، اونچی بولو، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تم مٹھائی چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، یتیموں کا مال کھانے سے باز نہیں آ رہا، فراڈ کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ اور ایک بات میری کان کھول کے سن لو،
بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، اولاد کی خاطر کرتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ جب مر گئے تو اولاد قبر میں ساتھ جائے گی؟ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اور کہتا ہے مت گھبراؤ، اسی تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اسی تیرے نال مریں گے. کیوں جی جدو مر جانے پھر نال مر دینے؟ پھر کہنے لے جاؤ کتے بو نہ لو، کڈو باہر فٹافٹ. کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہ لے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مریں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نہیں. یا جتنے تیرے خیر خواہ ہیں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں، جب سارے واپس آئیں گے سرکار قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. اب میں ہاتھ باندھ کر آپ سے ایک بات کہوں گا، ایسے خیر خواہ کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اونچی بولو. ایسے خیر خواہ کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ یہ باہر والوں کی آواز کم آ رہی ہے. ایسے خیر خواہ کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ آؤ پھر میں آپ کو سرکار کو خوش کرنے کا طریقہ بتلاؤں. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث پاک سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی سچی ہے یار. ہم رات کے پچھلے پہر اٹھے، چاہے استنجا پانی کرنے کے لیے اٹھیں، آگے ہمارا بیٹا جائے نماز پڑھ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، یار آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اونچی بولو. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتے توڑ رہے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں؟ اونچی بولو یار. یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے خدا کے لیے، اور جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام بھی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. چلے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، بات بالکل سچی کرنا، مسجد میں بیٹھے ہو غلط بیانی نہیں کرنا. حضرت صاحب آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو لگا ہے تالا، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو یار. باہر والے بھی بولو. اپنا گھر ہے، تالا لگا ہے، چابی کے بغیر ہم گھر میں داخل. یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟
تو میں عرض کروں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے اسی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کی بارگاہ میں عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائے، جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اچھا ماما جی آپ بتلاؤ، بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چلو جی تسی دسو، جنت کی چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، آؤ چابی کے لیے۔ کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف چل۔ کوئی پوچھے اوے حضرت جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار۔ چلو حضرت جی آپ ہی مجھے اس سوال کا جواب دیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا، ایسے ہی نا بابا جی؟ تو آؤ آج میں میلاد شریف کی اس محفل میں یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ جی 5 پڑیں گے پیسے۔ تو آؤ بھائی میں آپ کو نسخہ بتلا دوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڈ ہے نسخے جی؟ اونچی بولو یار۔ لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال بھی کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ بھی حضرت جی جانتے ہیں، 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ تو ڈرو نہ، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا۔ استعمال کرو نسخہ، نمازی نہ بنو میں آپ کا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود، تھوڑا سوچ، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ۔ حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائیں،
میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں. یہ نہیں آئے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیں دے آؤ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مسجد مدینہ شریف کی طرف کر, اپنی محافل کو با مقصد بناؤ. محفل میں کوئی آئے اپنے اندر تبدیلی لے کر جائے. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. میں نے کہا نسخہ بھی مکمل سنا دیں. ہوتا نا صبح دوپہر شام, کیوں نہیں مکمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صبح کی خوراک پوچھتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد. تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنے لگا ابا جی صبح اٹھن لگ گیا دیر ہو جائے تے. میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو نا تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی. فجر کی رہ جائے شیطان کرنا اچھا ان کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے یار مجھے لگتا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مارے, بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات ماننی چاہیے نا, تو سن کیوں مانتے بھیجیں. چلو جو شیطان کو دشمن سمجھتا ہے وہ تو اونچی آواز ہے, باقیوں سے ہمیں گلا نہیں ہے. اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں, اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا, اپنے اپنے گھروں میں ذرا نظر تو مارو, کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ خدا کی قسم کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا ان کو شہید کرتا جا رہا ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کھول کے ہوا ہی لگا دے. اور کچھ تو ایسے بدبخت ہے قرآن پاک گھر میں رکھا ہے, پڑھتے تو ہم ہے نہیں, کوئی مسجد میں بھیج دیتا ہے, کوئی کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے. تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟ میرے پاس نا بندے آتے رہتے ہیں, حافظ صاحب. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے؟ حافظ جی ذرا نظر مارو. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی ہمارے گھر سے بیماری دور نہیں ہوتی, ایک اٹھتا ہے دوسرا لیٹ جاتا ہے, اور لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی, ہر وقت ہی لڑائی ہوتی رہتی ہے, اور بے برکتی اتنی کہ سارے کمانے والے پیسے کا پتہ ہی نہیں کہاں جاتا ہے. حافظ جی ذرا نظر مارو ساڑھے گھر کسی نے کالا تے نہیں جے کر دیتا. میں نے کہا گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. میں کہا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. جب تو قرآن نہیں پڑھتا تیرا گھر ویران ہے, اور ویران گھر پہ شیطان آسانی سے قبضہ کرتا ہے. جب شیطان قبضہ کرے گا کالے پیلے سارے چلیں گے. خدا را اپنا معمول بناؤ, اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کرو. جو بزرگ بندے بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے. حضرت صاحب جب ہم چھوٹے چھوٹے فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے
جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور برکتیں کتنی تھی حضرت صاحب، ایک بندہ کمانے والا ہوتا، پورا ٹبر کھانے والا ہوتا، پیسہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، آج ان بزرگوں کے چھتے ہوئے مکانوں میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری تو اوقات یہ نہیں کہ ایک مرلہ جگہ خرید لے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں میں قرآن پاک وہ کنز الایمان شریف ہو، ہم قرآن بھی پڑھیں، ساتھ ترجمہ بھی، حاشیہ بھی پڑھیں، پھر دیکھو سرکار کا عشق اور محبت کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا آفت جی آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو، میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا۔ اور میں نے کہا یار تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر یار، پھر دیکھنا تیرا دن کیسا پیارا گزرتا ہے۔ اور رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ تو کہتا ہے یار میں صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا، یار کیا پتہ تیری صبح زیر زمین ہو جائے۔ بڑے بندے رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھنا نصیب، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ یار ایک آپ کو ایسی پیاری بات سنا جاؤں، آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے یار، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں اس کا برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا تمہیں الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں، اور لوڈ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، دیکھیے کبھی، اس مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، مہر پہ الفاظ، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ سنے جاتے ہیں۔ میرا ایک کلپ جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا، اس کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم کا مہمان آ جائے، ہم کہتے ہیں جاوے ہی نہ، اور بیجو زجی روٹی کھا کے جانا، چاہ پی کے جانا، ایڈی کادی کالی ہے، یعنی آ گیا میں کہتا جاوے ہی نہ، یہ مہمان کی پہلی قسم۔ دوسری قسم آ گیا میں کہنا فٹافٹ نکلے، اچھا یار کو ضروری گل ہوئی تو فون تے کر لے، نکلو فٹافٹ۔ تیسری قسم کا مہمان میں کہتا میرے گھر چ وڑے ہی نہ۔ مہمان دیاں کنیاں قسمیں نے؟ اچھی بولو ذرا۔ پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنے ہاں، دوسری قسم آ گیا اسی کہنا فٹافٹ، تیسری قسم اسی کہنا ساڑھے گھر چ۔ یار مسجد کدا گھر ہے؟ سارے اچھی آواز نہ بولو۔ تو اسی اللہ دے گھر چ مہمانہ دی کیڑی قسم ہے گیا؟ ہر بندہ گریبان سے چانک کے دیکھے، اگر مسجد آیا نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے، یا تو جاندہ نہیں حافظ جی میں تسبیح پڑھ لواں، قرآن پڑھ لواں، درود پاک پڑھ لواں، یہ مطلب ہے پہلی قسم ہے رب کہنا بہ جاؤ بہ جا، اور بیٹھ جا، اور بیٹھ جائے، اور بیٹھ جا، اور بیٹھ جا۔ دوسری قسم مسیحتے آیا وے، مسجد میں آیا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے، او بابا جی جاندے نہیں جے،
حافظ جی میں ذرا قرآن پڑھ لواں، درود پاک ذکر اذکار کر لواں، یہ مطلب ہے مہمان دی پہلی قسم ہے۔ رب کہندا بیٹھ جاؤ بیٹھ جا، اور بیٹھ جا، اور بیٹھ جا، اور بیٹھ جا، اور بیٹھ جا۔ تو دوجی قسم مسیتے آیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے آ گیا وے، جی میں پیچھے کو کلاشن کو لے کے بیٹھا ہے، 2 سیکنڈ بوتے لائے تے اڑا دیتا جائیں گا، سمجھو مہمان دی دوجی قسم میں رب نہیں چاہتا میرے کار سے بہت ہی دیر ٹھہرے۔ تو یار جیڑا مسیتے وڑدا ہی نہیں، اس بندے نے اپنی قسمت تے رونا چاہیے وے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے نال اس قدر سخت ناراض ہے، کیونکہ جن نال اسی سب تو زیادہ ناراض ہو جائے نا، میں کہنا خبردار تو میرے کار نہ وڑی۔ رب تعالیٰ اس بندے تو اتنا سخت ناراض ہے، ان اپنے کار چ وارنا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ حضرت صاحب میرا عقیدہ وے مسجد جیڑا آندا وے اپنی ہمت نال نہیں آندا، رب دی توفیق نال آندا۔ میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر نہیں میری گل سمجھ آ رہی دیکھو میری گل سنو، اج ساڈیاں مسیتاں چ او سہولتاں میسر نے، عام گھراں چ نہیں، اے سی لگے ہوئے نے، کاربیٹ بچھے ہوئے نے، ٹھنڈے گرم پانی دا بندوبست ہے، ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسیتے آ جاوے، لیکن آندا وہی ہے جن رب توفیق دیندا ہے۔ یہ گل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دے دیا۔ حضرت صاحب ایک بندہ سی نا نمازی پرہیزگار، اپنے سیٹھ دے نال سفر کردہ جا رہا سی، تو چلدے چلدے نماز دا ویلا ہو گیا، انہیں کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے، وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لئی، مسیت آئی تے چلدے چلدے جی میں تاڑی مسیت سڑک دے اتے ہی ہے، وہ مسجد آئی انہیں کہا جا جا کے نماز پڑھ لے، آپ باہر کھلو گیا تو انہیں کہنا جا جا کے، وہ اندر نماز پڑھن آیا، نماز چ کوئی سرور آیا، رکوع لمبا ہو گیا، سجدے لمبے ہو گئے، وہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا، تو باروں آواز پتہ کی دن رہا ہے، اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا، اوئے اوئے کنے تن اندر پھاڑ لیا وے، کیڑا تن باہر نہیں آن دیندا، وہ کہنے لگا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ اے دیکھو یار میرے آقا دے ملا شریف تے آن والے ہو، اگر تسی مہمانہ دی تیجی قسم چو یا دوجی قسم چو تے آؤ آج رب نو راضی کر لو، رب راضی ہون تے تیار جے، مرن تو بعد کہو گے رب راضی ہو جائے پھر رب راضی ہو جائے گا، تسی کہو گے آفت جی رب راضی کیویں ہوندا ہے، تے آؤ راضی کرن دا نسخہ بھی تان میں قرآن پاک تو دساں۔ 19واں پارہ سورہ فرقان او دا آخری رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جیڑا بندہ توبہ کر لوے ایمان لے آوے اس تو بعد پھر نیک عمل شروع کرے، یعنی توبہ دا ہے مطلب نہیں حافظ صاحب کہنے نے چلو کر لینے ہاں سویرے پھر خنجر تیر کر لواں گے چھرا تیز کریں گے، یہ توبہ نہیں ہے مذاق ہے، توبہ دا مطلب ہے تو گناہاں تو انج باہر آ جا جی میں مجھ دے تھنا چو دودھ باہر آ گیا وے، دوبارہ وارنا ناممکن ہے، ایویں تو گناہاں تو باہر انج آ جا دوبارہ تیرا ادھر جانا ناممکن ہو جاوے، اے جے سچی توبہ۔ اگر پہلے نماز چ سستی کردا سی سستی ختم ہو جاوے، پہلے چوریاں ڈکیتیاں کردا سی فراڈ کردا سی، 2 نمبر مال 1 نمبر کر کے بیچدا سی، ہیرا پھیریاں کردا سی، ماں باپ دی نافرمانی کردا سی، آج تو بات ختم، اے جے سچی توبہ۔ تسی کہو جی پھر ایسے ہی کریں گے تو پھر ہوئے گا کی؟ تو سنو پھر ایڈا انعام سنو،
فرمایا الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، جڑا توبہ کرے ایمان لے آوے اس تو بعد نیکیاں شروع کر دے، گناہاں تو بچے، انعام کی ملے گا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا رب تعالیٰ ایسے بندے دے پچھلے گناہاں نوں نیکیاں سے تبدیل فرما دے گا۔ اور میں دسو توبہ کرنے سے فائدہ کے نقصان ہے؟ اچھا چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے، سارے دی نہیں آ رہی، تو آؤ پھر سارے مل کے آج توبہ کر لئیے۔ کی خیال ہے؟ نقد سودا کر کے جائیے کہ مالک مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اس محبوب کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کی بھی دعائیں کرتے رہے، رسول بھی دعائیں کرتے رہے، تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے، لیکن دنیا میں آ کر ہم شیطان کے پیچھے چلنے لگ پڑے۔ آج ہمیں پتہ چلا شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے، اور ہمارے بدن تو اس قدر نازک ہیں، جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے ایک دم اچھل پڑتے ہیں، سگریٹ کی آگ تو صحیح نہیں جاتی، تیری دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا اس سے پہلے کہ گناہ کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے، ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں، اے مالک مولا تو ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اور آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ نیکیاں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ یا اللہ ہمارے اس وعدے پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو میں بھی نمازی بنوں، میری اولاد بھی نمازی بنے، خدا کے لیے جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہاں یہ بھی کوشش کیا کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے، حافظ قرآن بھی بن جائے، عالم دین بھی بن جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ہمیں سب کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ عالم دین ہونا چاہیے، وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں، دعوے سے، کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بولو یار، ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گوجرے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ربنا اغفر لی ولوالدیّ، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب بچے ساڈی مانتے ہی نہیں، نمازی کیویں بنن گے؟ تو آؤ، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی رکھا ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ اس میں 5 نسخہ جات ہیں، یا جو بھی پڑھتا ہے نمازی بنتا چلا جاتا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں، اور زندگی میں جو قضا نمازیں ہو گئی ان کو ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ، آپ کا اضافی وقت بھی نہ لگے، نمازیں بھی ادا ہوتی رہے۔ اور ایک بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یقین جانو، میں نے دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آندا، غسل دا میری اسلامی پہنا نیل پالش لگی ہوئی ہے تے غسل ہو رہا وے،
میں سر پھڑ کے بہ گیا، میں کہ پاک پتہ نہیں کیویں ہوندے ہون گے۔ میں نے پھر یہ کتاب لکھی، اس میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، کفن کیسے پہنایا جائے۔ ایک یہ کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے اس انداز میں دیا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک یہ کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ، یار ایتے ہر کار دی لوڑ جے۔ آج بڑے بڑے عزت والے کار، انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات موبائل تے لگے نے، نیٹ تے لگے نے، پھر کرو فرار حاصل کر دینے، لو میرج کر دینے، اپنی خاندان عزت خاک چ ملاندے نے۔ میں اس کتاب چ دسیا لو میرج کیے، ایدہ انجام کی نکل دا وے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا وے۔ یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے نے۔ ایک کیا کتاب ہے حج اور عمرہ کیسے ہو۔ یار حج تے عمرے دیاں کتاباں تے تسی پڑھیاں ہونگیاں، لیکن ایسی کتاب میرا خیال ہے نہیں پڑھی ہونی۔ حج عمرے دیاں جنہیں کتاب نہ ہون حج عمرے دا طریقہ لکھیا ہوندہ وے، لیکن حج عمرہ کرنے جانا تے کی ذہن بنا کے جانا میں پڑھو گے طبیعت خوش ہو جائے گا۔ ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ بھی بڑی ضروری کتاب ہے۔ آج بڑے بڑے پکے نمازی نمازہ چھڑ کے بہ گئے، یا تو نماز پڑھنا نہیں آندا، او جی نماز پڑھنا وچ بڑے گندے خیال آندے نے۔ میں او دا کتاب دے وچ علاج دسیا وے، خود بھی صحیح ہو جا، دوجہ نے بھی صحیح کرو۔ ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی، اے میں ساتا چہلم کل برسی دے ہوتے کتاب لکھیے، انہاں دے دلائل کی نے تے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ حاضری کیویں دینی ہے تے انہاں دی بارگاہ چ تحفہ کیویں پیش کرنا وے۔ یہ کتاباں دی قیمت تے ویسے زیادہ وے، تان سے 500 روپے دا پورا سیٹ مل جائے گا۔ باہر لڑکا چند کتاباں لے کے بیٹھا ہوئے، جنہاں ضرورت ہو جان لگیاں لے کے جانا۔ ایک گل میں تانوں عرض کراں، یار ناراض نہ ہونا، تھوڑی دیر کار نظر تے مارو، ساڑھے کار چ ناول کنے نے، ڈائجسٹ کتنے نے، گندیاں کتاباں کنیاں نے تے اسلامی کتاباں کتنیاں نے۔ ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اور کار گندیاں کتاباں رکھ کے کہ وہ بچے چنگے ہو جان گے کیویں ہون گے؟ اس واسطے ایک کتاباں اپنے کار دے وچ رکھو، بلکہ اگر رب توفیق دوے تے اپنے ماں باپ دے اسالے ثواب واسطے کتاباں لے کے تقسیم کرو۔ تاڑی دیتی کتاب نہ ایک بندہ بھی سیدھے رستے آ گیا، ہو سکتا ہے ذریعہ نجات دا سبب بن جاوے۔ اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں خرید سکتا، ایک کتاب 100 روپے دی لینا چاہیے وہ بھی لے سکتا وے۔ تے باقی انک تان میں تسلی کروا دیا، جی میں سادہ زبان چ بیان کیتا، جے کتاباں بھی سادہ زبان چ لکھیاں نے، جڑا اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کلوں میں دعا کرنا وا، اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے۔ تے میں تاڑے ساریاں کلوں مفتی صاحب کی بلا کلوں ہاتھ باندھ کے معذرت کرانگا، میں پہنچیاں لیٹ ہو جاواں، اصل چ سفر بڑا لمبا سی تے سڑکاں بھی ٹوٹیاں پھٹیاں، اندازہ ہوندہ ہے کہ میں جلدی پہنچ جاواں گا، لیکن بندہ مجبور ہو جاندہ وے۔ بہرحال میں نے اتنی بڑی خوشی ہے، میں مایوس ہو گیا تھا کہ میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا ہے، میری قسمت تہاڈا دیدار لکھیا سی۔ اللہ تعالیٰ اس دیدار دے صدقے ساڑھے سارے دی بخشش فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ساتھی جو اس محفل کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پیش کروں گا، اس کی آواز سادہ ہو جائے، ایکو وغیرہ بند ہو جائے، سادہ آواز ہو جائے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے عموماً محافل کے انتظامیہ محفل کروانے کے بعد میٹھی نیند سو جاتے ہیں، ہم نے جو کام تھا وہ کر لیا، تو بھائی میرے بیان کے بعد آپ نے سونا نہیں، جاگتے رہنا ہے۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑے ان کو پکڑ کے مسجد میں بھی لے کے آنا ہے، خود بھی نمازی بننا ہے، دوسروں کو نمازی بھی بناؤ یار۔
یار یہ ہمارے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں سچائی بھی پائی جاتی ہے۔ ہم میلاد شریف منا کر تو سارا سال مسجد سے غائب۔ میلاد شریف ہمیں یہ سبق دیتا ہے، سرکار تو آئے تھے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، ویران کرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے یار۔ تو ہمیں بھی سرکار کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو یہ سارے نوجوان مل کر کوشش کریں گے۔ لوہا گرم ہو چکا ہے، ایک دو چوٹیں یہ لگائیں گے، انشاءاللہ پرزہ بن جائے گا جو میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک مولا، اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اس میں جو تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ہیں، بیان ہوا ہے، درود و سلام پڑھا گیا ہے، ختم پاک پڑھا گیا ہے، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جو تبرکات کا اہتمام کیا گیا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا، ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے مظہور مقبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابہ کرام، جمیع اولیاء کرام، جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات من الجن والانس، یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے مظہور مقبول فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواحقین فوج ہو سب کی روحوں کو ثواب پیش کر، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہماری، ہمارے والدین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت فرما۔ آئندہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جتنے بھی بیمار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ سب کو تندرستی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرما۔ جو روزگار پر لگے ہوئے ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکت ان کو بھی صاحب اولاد کر دے۔ جن کو تو نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی دے۔ جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان ہیں رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جس عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اسی عقیدت و احترام کے ساتھ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا۔ یا اللہ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال مسلمان سے نماز کا ہوگا، لیکن ہماری مسجدیں ویران ہیں، جوبے کے اڈے آباد ہیں، عیاشی فاشی کے اڈے آباد، بازاروں میں رونق، مسجدیں ویران۔ یا اللہ تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ آج جنہوں نے تیرے گھر میں ہاتھ کھڑے کیے، یا اللہ ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاج رکھ لے، اب سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہوں بری زندگی بسر کرنے والے ان کو نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ جو بے نمازی ہیں ان سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، حاکموں کو بھی نیک بنا دے، محکوموں کو بھی نیک بنا دے۔ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا دے، مدینے کی گلی میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما دے، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔
یا اللہ جنہوں نے اس محفل پاک کے انعقاد میں دامے درمے قدمے سکھنے سے ڈالے، سب کے حصوں کو منظور مقبول فرما، سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یہود و نصارہ کے جتنے ناپاک عزائم سب کو خاک میں ملا دے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہاں آئے یقیناً یہ سمجھ کر آئے تھے کہ تیرے محبوب کا ذکر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے، آج سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔